نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو وجہ صوم بنایا وہ ہے نبی کریم کی ولادت۔ لیکن اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں چراغاں کر رہا ہے، جھنڈے لگا رہا ہے، جلوس نکال رہا ہے، تو اسے آپ کی طرف سے بدعتی بھی نہ کہا جائے۔ آپ ان لوگوں کو ٹیگ کیجئے ان ویڈیوز پر جو پوری عرب دنیا کے اندر عید میلاد النبی پر اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو میں ابتداءً میلاد النبی کے حوالے سے، چراغاں کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنے جا رہا ہوں، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سمجھنا چاہتے ہیں، جو بلا وجہ بحث کرنا چاہتے ہیں، بدتمیزی، بد کلامی، سوقیانہ زبان استعمال کرنا چاہتے ہیں، یا جنہیں شوق ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو، عاشقین کو جہنمی قرار دیں، بدعتی قرار دیں، تو وہ میرے مخاطب نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو منایا جاتا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت پر اظہار فرحت کرنا، اظہار مسرت کرنا۔ اس پر پوری پوری کتابیں موجود ہیں کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اللہ کریم نے دیگر مقامات پر اپنے فضل اور اپنی رحمت پر خوشی کے اظہار کا حکم دیا، فَلْيَفْرَحُوا کے تحت۔ اب چونکہ ہمارے ہاں اسے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، تو بعض لوگ بڑی سطحی باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی اسلام میں تو صرف دو عیدیں ہیں، نمبر ایک عید الفطر اور نمبر دو عید الاضحیٰ۔ یہ اہل سنت نے، بریلویوں نے ایک تیسری عید نکال لی ہے۔ میں اس کے جواب میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں، شرعی طور پر دو ہی عیدیں ہیں، عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے۔ ہمارے یہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کو عید میلاد النبی کہا جاتا ہے، یہ شرعاً نہیں کہا جاتا، عرفاً کہا جاتا ہے۔ اور جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اگر ہم اسے تیسری عید بنا رہے ہوتے تو پھر عید کی نمازیں جس طرح ہوتی ہیں، تو ہمارے یہاں یہ بھی اعلان کیا جاتا نا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عید کی نماز ادا کی جائے گی۔ عید کا معنی ہوتا ہے لوٹنے والا دن یا مسرت کا دن، خوشی کا دن۔ تو ایک مومن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ سے بڑا خوشی کا دن کون سا ہو سکتا ہے؟ تو وہ عرفی طور پر اسے عید کہہ دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ شرعی عید نہیں کہہ رہا، اس پر دلیل کیا ہے؟ نمبر ون، عید کی یعنی عیدین کی نماز پڑھی جاتی ہے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی، پہلی بات۔ نمبر ٹو، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو۔ 12 ربیع الاول کو یعنی عید میلاد النبی پر روزہ رکھ کر اسے بطور عید منایا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کا، یعنی میں عرض کروں کہ ہمارے ہاں جو جلوس ہوتا ہے، اس جلوس کے اختتام پر، مغرب پر اس کا اختتام ہوتا ہے، یعنی نماز مغرب کے وقت میں، تو بیسیوں نہیں سینکڑوں مقامات پر شرکائے جلوس کے لیے افطار کا اہتمام ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب نے روزہ رکھا ہوتا ہے، لیکن ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جنہوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے۔ اب ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں عید کا دن، دوسری طرف وہ روزہ رکھ رہے ہیں، اس سے مراد کیا ہے کہ وہ اسے شرعی عید نہیں بلکہ عرفی عید کہہ رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو عید کا دن اسے کہا گیا، آپ نے اعتراض کیا، اب آپ کو سمجھایا گیا کہ جی یہ عرفی معنی ہے، شرعی معنی نہیں ہے، اور اس میں جو چراغاں کرنا ہے، جلوس نکالنا ہے، جھنڈے لگانا ہے، یہ سارے مستحب ہیں۔ اہل سنت و جماعت نہ اسے فرض قرار دیتے ہیں، نہ اسے واجب قرار دیتے ہیں۔ نہ ایک سنی کا گھر ہے جہاں پر چراغاں ہوا، برابر والے گھر پہ چراغاں نہیں ہوا، تو کسی کی طرف سے ان پر کوئی برائی نہیں کی جاتی، کوئی برا بھلا نہیں کہا جاتا، یہ ہمارے یہاں رائج ہے۔ اب عید کا دن کہہ دیا تو اس سے آپ کو تکلیف شروع ہو گئی کہ جی یہ تو آپ نے دین میں اضافہ کر دیا۔ آپ مجھے خود بتائیے، بعض اوقات ہمارا کوئی پسندیدہ شخص آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار آپ آئے تو آج میرے لیے عید کا دن ہے، تو کیا اس نے دین میں اضافہ کیا اور عید کا دن کہہ کے وہ جہنمی ہو گیا، بدعتی ہو گیا؟ اللہ کے بندو، کچھ خدا کا خوف کرو اور چیزوں کو سمجھو کہ یہ جو اعمال کیے جا رہے ہیں ہمارے معاشرے میں، یہ اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیے جا رہے ہیں، اور ہماری طرف سے یہ دعویٰ بھی نہیں ہے
کہ اسے کوئی شرعی طور پر عید کہا جا رہا ہے، عید کی نماز پڑھی جا رہی ہے، خوشی کا دن ہے، صدیوں سے منایا جا رہا ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کی دلیل پیش کریں، ہم صحیح مسلم کی حدیث پیش کر دیتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا۔ سئل عن صوم یوم الاثنین، سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ وبعثت، یہ وہ دن ہے جس دن میری ولادت ہوئی اور میں مبعوث کیا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ ذاک یوم ولدت فیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو وجہ صوم بنایا وہ ہے نبی کریم کی ولادت، اور ہم بھی اسی پر عمل کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت مناتے ہیں۔ اب جنہیں بلا وجہ اعتراض کرنا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی 12 ربیع الاول تو ہے ہی نہیں، 4 ربیع الاول ہے، 8 ربیع الاول ہے، 17 ربیع الاول ہے، مختلف اقوال ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ولادت کے حوالے سے مختلف اقوال تو ہیں، لیکن ہمارے دیار میں مشہور جو قول ہے وہ 12 ربیع الاول ہے۔ اب اگر کوئی 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی منا لیتا ہے تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ پھر یہ جو معترض ہے اسے کہا جائے اچھا آپ کے نزدیک کون سا قول معتبر ہے؟ 8 ربیع الاول کا، آپ 8 ربیع الاول کو منائیے یوم عید میلاد النبی۔ آپ کہیں گے نہیں وہ تو بدعت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو تکلیف تاریخ سے نہیں ہے، آپ کو تکلیف جو ہے وہ یوم ولادت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چراغاں سے اور خوشیاں منانے سے اور ان چیزوں سے ہے۔ تو اس لیے جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں میں نے ان کے لیے اس بات کو کلیئر کر دیا کہ یہ عید کا دن شرعی عید کا دن نہیں، عرفی عید کا دن ہے۔ نمبر ون، ہمارے نزدیک جلوس نکالنا واجب نہیں ہے، ہمارے نزدیک چراغاں کرنا واجب نہیں ہے، ہمارے نزدیک جھنڈے لگانا واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں چراغاں کر رہا ہے، جھنڈے لگا رہا ہے، جلوس نکال رہا ہے، تو اسے آپ کی طرف سے بدعتی بھی نہ کہا جائے۔ اب ایک شخص کی ویڈیو مجھے بھیجی گئی کہ جی اس نے اس عید میلاد النبی پر گفتگو کی۔ آ، آپ جانتے ہیں ایک جملہ اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ تو پاکستان میں ہی ہے، میں پوری دنیا میں سفر کرتا ہوں اور مجھے تو کہیں پر چراغا نظر نہیں آیا۔ آپ یقین کیجئے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لوگ اتنے بڑے بڑے ناموں سے، القابات سے ملقب ہوتے ہیں، داڑھی موجود ہوتی ہے، لیکن جھوٹ اتنی ڈھٹائی سے بولتے ہیں جس کی انتہا نہیں۔ اب تو دنیا گلوبل ولیج ہے، آپ ان لوگوں کو ٹیگ کیجئے ان ویڈیوز پر جو پوری عرب دنیا کے اندر عید میلاد النبی پر اہتمام کیا جاتا ہے۔ اب تو مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ میں چراغاں کا سلسلہ شروع ہو گیا، امارات کے اندر چراغاں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں کہ صرف پاکستان میں منایا جاتا ہے اور دنیا میں کہیں نہیں منایا جاتا۔ صدیوں سے دنیا کے اندر عید میلاد النبی منایا جاتا رہا ہے۔ علامہ ابن جوزی کو آپ پڑھیے، وہ اپنے زمانے میں مولود النبی کے حوالے سے بہت ساری باتیں تحریر فرماتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اور بیسیوں نہیں میرے خیال میں سینکڑوں ایسی کتابیں ہیں جو صدیوں پہلے لکھی گئیں یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ لہذا میری گزارش یہ ہوگی کہ جو لوگ رسول اللہ کی محبت میں چراغاں کر رہے ہیں، آپ کو اس سے کیا تکلیف ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جلوس نکال رہے ہیں، آپ کو کیوں درد ہو رہا ہے؟ آپ کہتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، اور ہر وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو وہ بدعت ہے۔ کل بدعت فی النار، کل بدعت دلالت و کل دلالت فی النار، وہ ایک حدیث آپ سناتے ہیں، ہم اس کی شرح کرتے ہیں کہ جی وہاں پر بدعت سے مراد بدعت سیئہ ہے۔ اب ان کی طرف سے دلیل دی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنی بار میلاد کا دن آیا، کوئی میلاد منائی گئی؟ بہت سارے دلائل اس پر موجود ہیں، لیکن میں ان کو الزامی جواب دیتا ہوں کہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوئی، آپ کر رہے ہیں۔ نماز کا وقت مقرر نہیں ہوتا تھا کہ ظہر 1:30 بجے ہوگی، عصر جو ہے وہ 5:30 بجے ہوگی، عشاء جو ہے وہ 8:30 بجے ہوگی، اس طرح ٹائم مقرر نہیں ہوتا تھا نمازوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ لیکن آج آپ کی مسجدوں میں نماز کا ٹائم مقرر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ سے پوچھا جائے کیوں، کہتے ہیں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اب یہ نئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ آپ ختم کیجئے۔ پہلے مساجد کس طرح ہوتی تھی؟ جس طرح روم ہوتے ہیں، گھروں میں اور مسجدوں میں فرق نہیں ہوتا تھا۔ بعد میں محراب بنائے گئے، جو مسجد کے اندر محراب ہوتا ہے یہ بعد میں بنایا گیا۔ اب یہ جو منکرین ہے، بالخصوص دیوبندی طبقہ یا وہابی طبقہ، اہل حدیث جنہیں کہا جاتا ہے، ان کی مساجد کے اندر بھی محراب موجود ہوتے ہیں۔ اب انہیں کہا جائے اس زمانے میں بھی مساجد تھی، محراب نہیں بنائے گئے، آپ بعد میں محراب کیوں بنا رہے ہیں؟ ختم کیجئے۔ آپ جو ہے وہ سیرت کانفرنس کا انعقاد کیوں کر رہے ہیں؟ ختم کیجئے۔ تو وہاں پر جو آپ جواب دیں گے وہی ہمارا جواب ہے۔
مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس طرح میلاد النبی منانے پر لوگوں کو بدعتی اور جہنمی قرار دیں گے، اور انہی لوگوں کے بارے میں آپ کو ابھی ہمارے شہر کراچی میں ہمارے وہ ہیں گورنر، کیا نام ہے سندھ کے گورنر؟ کامران ٹسوری صاحب، ٹھیک ہے، بڑے کام کرتے ہیں، ایکٹیو آدمی ہیں۔ انہوں نے گورنر ہاؤس میں غالباً 12 روزہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چراغاں بھی کیا ہے اور خطابات بھی رکھوائیں۔ یہ جو ابھی کہہ رہے ہیں نا بدعتی، انہی کو اگر گورنر صاحب کہیں نا آ کے خطاب کرو تو وہاں پر خطاب کے لیے پہنچے ہوئے ہوں گے۔ انہی کے مکتبہ فکر کے میرے سامنے ایک ویڈیو آئی تھی پچھلے دنوں، دعوت اسلامی سے وابستہ ایک بھائی ہیں، وہ وہاں پہ موجود تھے۔ وہ جو رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں عبد الخبیر آزاد صاحب، وہ موجود تھے۔ کراچی کا ایک مدرسہ ہے بینوریا، یہ سائٹ ایریا کے اندر، مفتی نعیم صاحب جن کا انتقال ہو چکا، اور یہ بڑے شدت پسند دیوبندی لوگ جانتے ہیں کہ ان کے مزاج کے اندر شدت پسندی تھی، اور بہت سارے اختلافات بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے، یہ مطلب آن ریکارڈ بات ہے، یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے۔ ان کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ، عبد الخبیر آزاد صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ جو دعوت اسلامی والے تھے وہ نعت پڑھ رہے تھے، یہ سن رہے تھے، اور ان کے کامنٹس بھی چلائے گئے۔ اب انہیں پوچھا جائے تم بتاؤ کہ بھائی تم بدعتی قرار دے رہے ہو، اور وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر گفتگو بھی کر رہے ہیں، اور یہ جملہ بھی میں نے سنا کہ مومن تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے خوش ہوتا ہے، تو ان پر آپ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ہر سال کچھ لوگ آتے ہیں، انتشار کرتے ہیں، افتراق کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو سننے سے بھی اجتناب برتنا چاہیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم میلاد ہے، ہمارے نزدیک جو اشہر قول ہے اس کے مطابق دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے میلاد النبی منایا جائے گا۔ دین میں یہ اضافہ نہیں ہے، کوئی اسے فرض یا واجب قرار نہیں دیتا۔ عید جو کہا جاتا ہے وہ عرفن کہا جاتا ہے، نہ عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، نہ جو ہے وہ عید کے دن روزہ رکھنے کو حرام قرار دیا جاتا ہے، بلکہ روزہ رکھ کر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جاتا ہے۔ اور یہ کہنا کہ پاکستان میں ہی میں نے دیکھا ہے چراغاں ہو رہا ہوتا ہے، پوری دنیا میں تو کہیں نہیں ہوتا، یہ سفید جھوٹ بولنے والا کوئی سیاہ کاذب ہے جو یہ کہہ رہا ہے، ورنہ اس وقت سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، گلوبل ولیج ہے، آپ سرچ کر لیجئے کہاں کہاں پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے۔ میرے بیسیوں نہیں سینکڑوں دوست ہیں عرب دنیا کے، جیسے ہی 12 ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا، یعنی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا، تو ان کی والز پر ان کے میسیجز آنا شروع ہو گئے، وہ بھی مبارکباد دے رہے ہیں۔ تو آپ کو کیا پڑی ہے کہ بلا وجہ آپ جو ہے وہ لوگوں کو بدعتی قرار دیں اور جہنمی قرار دیں؟ اب آپ دیکھیے ہمارے ملک پاکستان میں اس سال ماشاءاللہ میں اسے اپریشیٹ بھی کرنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ لیول پر بہترین چراغا ہوا۔ ابھی میں یہاں سے آ رہا تھا آئی چندری گڑھ روڈ پہ، کیا چراغا ہوا تھا، میں حمزہ کو کہہ رہا تھا یار ماشاءاللہ کتنا خوبصورت جو ہے وہ چندری گڑھ روڈ کو سجایا گیا ہے۔ دیگر مقامات پر جائیں، دنیا کو ایک پیغام جاتا ہے کہ آج بھی رسول اللہ کے چاہنے والے رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کی آمد پر خوشی مناتے ہیں، اور اس مہینے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور ہماری طرف سے تو بڑے واضح انداز میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی چراغا نہیں کر رہا اس پر کوئی فتویٰ نہیں ہے، اگر کوئی جلوس میں شرکت نہیں کر رہا اس پر کوئی فتویٰ نہیں ہے، اگر کوئی جھنڈا نہیں لگا رہا اسے کچھ نہیں کہا جاتا، لیکن جو لگا رہے ہیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سارے اعمال کر رہے ہیں، آپ دیدہ دلیری کے ساتھ انہیں بدعتی اور جہنمی معاذ اللہ قرار دیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ درست ہے یا نہیں؟ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں یا ہمیں سنیں گے، ایسے لوگوں کے بہکاوے میں مت آئیے۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ میلاد النبی منانا کہاں سے ثابت ہے، تو پہلے آپ نے حدیث پیش کرنی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور اپنا یوم میلاد روزہ رکھ کر منایا۔ سامنے والا پوچھے گا دلیل کیا ہے، آپ نے حدیث پیش کرنی ہے۔ آقا کریم نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ۔ صحابہ کا سوال کیا تھا، آپ نے روزہ کیوں رکھا؟ آقا کریم کا جواب کیا تھا، یہ وہ دن ہے جس دن میری ولادت ہوئی، تو ہم بھی منا رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ اسے عید کیوں کہتے ہیں؟ اسلام میں تو صرف 2 عیدیں ہیں، تو اس سے پوچھیے الجمعۃ عید المؤمنین فرمایا گیا، اس کے بارے میں کیا جواب ہے؟ پھر اس سے پوچھیے کہ ہم جو عید قرار دے رہے ہیں کیا ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہم 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا حرام قرار دیتے ہیں؟ نہ ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں اور نہ ہم روزہ رکھنے کو حرام قرار دیتے ہیں، بلکہ ہم روزہ رکھ کر 12 ربیع الاول کا دن جو ہے وہ بطور عید مناتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ خوشی کا دن۔
لفظی اعتبار سے ہے۔ جب ہم یہ وضاحت دے رہے ہیں، ہم اس کے معنی کو متعین کر رہے ہیں، ہم آقا کریم کی محبت میں یہ کام کر رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے اس سے بڑی ناانصافی کی بات کیا ہوگی کہ یہ محبت میں سارے کام کرنے والوں کو غیر شرعی کام کرنے والا قرار دینا اور اعتراضات کرنا اور جھوٹ سے کام لینا، یہ بالکل غلط ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، آقا کریم کی محبت میں الحمدللہ یہ چراغاں ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا انشاءاللہ الجلیل، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور یہ لوگ بھی اس بات کو بخوبی جانتے ہیں۔ پہلے تو بڑی اس پہ مناظرے ہوتے تھے، مباحثے ہوتے تھے، اور کتابیں لکھی جاتی تھیں، بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں۔ اب تو ان کے اندر ایسے لوگ آ چکے ہیں جو 12 ربیع الاول کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، سیرت کانفرنس کا انعقاد کرتے ہیں، تو ان کے کہنے سے، ان کے بہکاوے میں آ کر ہمیں اس مستحب کام سے نہیں رکنا چاہیے۔ بالکل شریعت کے مطابق ہے، شریعت مطہرہ میں اس کام سے منع نہیں کیا گیا، اور اس کام کو یعنی ربیع الاول کی جو سیلیبریشن ہے، اس کی وجہ سے کوئی صورت دین مسخ نہیں ہو رہی، کسی حکم شرعی کا ترک لازم نہیں آ رہا، اس لیے ربیع الاول منانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ سعادت مندی کی بات ہے۔ جو منائے وہ اچھی بات ہے، جو نہیں منا رہا اس پر بھی کوئی سب و شتم نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے۔ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہم تمام کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس ماہ مبارک میں اظہار مسرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کسی نے نہیں کرنا تو کم از کم اس کے اوپر فتویٰ نہ لگایا جائے، اور لوگوں کے اندر انتشار اور افتراق کی فضا کو قائم نہ کیا جائے۔ اور جو سمجھدار لوگ ہیں انہیں پتہ ہے کہ اس پر کیا کیا دلائل موجود ہیں، کیا کیا براہین ہیں، کیا اس کے اعتراضات ہوتے ہیں، اور ان کے کیا جوابات ہیں۔ تو عادلانہ مزاج کے ساتھ اگر آپ ان چیزوں کو پڑھیں گے تو پھر آپ عوام الناس میں انتشار اور افتراق کا سبب نہیں بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق عمل عطا فرمائے۔